لال دوپٹہ۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میرا اس سڑک پر دفتر جانے کے لیے سوائے اتوار یا کسی اور چھٹی کے روز گزر ہوتا ہے۔ اس کا لباس میلا اور ایک طرح سے مسلا ہوا تھا۔ اس کے بال باب کٹ کی طرح کسی انجان کے تراشے ہوئے تھے۔ چہرے پر خشخشی داڑھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ ایسے اوڑھا ہوا تھا جیسے کوئی بھری عورت اپنے سامنے کو چھپائے ہوئے ہو کہ مزید نمایاں ہو جائے۔ جب کار قریب آئی تو اس نے بھیک مانگی۔ اس کی آواز بھاری، میٹھی اور ایک کشش لیے تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک طرف رک کر اس سے بات تو کر کے دیکھوں، لیکن ہمیشہ کی طرح میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ یہ اب معمول بن گیا۔ وہ وہیں کھڑا ہوتا ایک سپیڈ بریکر کے پاس، اس کی وہی درخواست ہوتی اور میرے پاس وقت کی کمی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ سپیڈ بریکر پار کرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے ملنے کو دل ضرور چاہتا۔ جب 4 بجے کے قریب واپسی ہوتی اور وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوتا، مجھے اس کی پیٹھ ہی نظر آتی کیونکہ سڑک ون وے تھی۔ ایک بار مجھے چھٹی والے دن دفتر جانا پڑ گیا اور میرے پاس وقت کی کمی نہیں تھی۔ میں نے سپیڈ بریکر پار کر کے کار روکی اور اسے وہاں آنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ میں اس کے پاس آؤں۔ مجھے 2 یا 3 میٹر ہی پیچھے ہونا تھا۔ غصہ بھی آیا کہ بھکاری ہو کر شان دکھاتا ہے، لیکن تجسس مجھے پیچھے کھینچ گیا۔ معذرت میڈم، میں اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اس کی بھاری مردانہ آواز کو اپنی سماعت میں جذب ہونے دیا، خشخشی داڑھی کا یقین کیا، باب کٹ کو غور سے دیکھا اور سامنے کو ڈھانپتے ہوئے سرخ دوپٹے پر ایک نظر روک کر آنکھوں میں دیکھا تو میں کانپ اٹھی۔ مجھے وہاں محرومی اور گہری اداسی نظر آئی جو ایک طرح سے متعدی لگی، اور اپنی زندگی کی جد و جہد اور محرومیاں یاد آ گئیں۔ اس وقت میں بظاہر ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری محرومی میرے ساتھ ہی رہی۔ اس بھاری آواز والے مرد کو خود کو عورت کہنا میرے لیے حیران کن تھا۔ میں چند سیکنڈز کے لیے سکتے میں رہی، پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کا لہجہ چوکوں اور گلیوں میں مانگنے والوں کا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے وہ تعلیم یافتہ لگا نہیں بلکہ تھا۔ میں عجیب الجھن کی شکار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس نے خود کو عورت کہا اور اس کا لہجہ تعلیم یافتہ لوگوں والا تھا۔ تم اس جگہ پر کتنے روز رہو گے؟ مجھے اپنی آواز میں جھجک محسوس ہوئی۔ یہ جھجک اس کم اعتمادی کے سبب تھی جس نے اس وقت مجھے اپنے سائے میں لے لیا اور میرے جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی، جیسے سردیوں کی دھوپ میں کسی راہ گمے بادل کا ٹکڑا اچانک سورج کے سامنے آ گیا ہو۔ یہ تو میری مرضی ہے، جب اکتاہٹ کا احساس ہوا ٹھکانہ بدل لوں گی۔ میں اس کی آواز کی گمبھیرتا کے ساتھ الفاظ کے چناؤ، ادائی اور لہجے میں پھر گم ہو گئی۔ متجسس تو میں پہلے ہی تھی، اب میں نے اسے جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایشٹرے میں کچھ نوٹ رکھتی ہوں، جہاں سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا، میری طرف دیکھا تو میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ ہو، اور میرے خیال میں مطمئن ہو کر تھوڑا جھکا جیسے کورنش بجا لا رہا ہو، اور نوٹ لے لیا۔ پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے کار چلا دی۔ اگلے چند دن میں وہاں رکی نہیں اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ میں شاید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ذاتی پیچیدگیاں بھی چل رہی تھیں۔ انہی دنوں میرا تعلق ختم ہو رہا تھا۔ انہی دنوں میرا دوسرا تعلق ختم ہوا تھا۔ ہم روز ملتے تھے، گھنٹوں کی کال ہوتی، مختلف ایپس پر پیغامات چلتے، تصویروں کے تبادلے ہوتے، اور پھر شاید مانوسیت اتنی بڑھ گئی کہ اس میں اعتراضات سر اٹھانے لگے۔ ہم دونوں نے تعلق کو بچانے کی کوشش میں اسے مزید بگاڑ دیا، اور پھر ایک دن ختم ہو گیا۔ میں اپنے ذہن اور دل پر اس تعلق کے ختم ہونے کا بوجھ لیے پھر رہی تھی۔ میں نے زہر خند سے پوچھا کہ لال دوپٹے والے کو جاننے کی کوشش میں شاید میری توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جائے۔ میں اسے روز وہیں کھڑا دیکھتی، ہماری نظریں ملتی، مجھے محسوس ہوتا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں رکوں۔ اس احساس سے مجھے جہاں اطمینان محسوس ہوتا، ایک پریشانی ہوتی کہ میں ایک بھکاری میں دلچسپی کیوں لے رہی ہوں۔ اس کے تلفظ کے درست ہونے اور لہجے کی درستی کی وجہ سے کسی ایسے گھر میں ملازمت بھی ہو سکتی ہے
اس کے لہجے کے درست ہونے اور لہجے کی درستی کی وجہ کسی ایسے گھر میں ملازمت بھی ہو سکتی ہے جہاں زبان کا خیال رکھا جاتا ہو۔ جب اگلے ٹائر سپیڈ بریکر کے پار ہوئے تو میں نے بریک لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی داڑھی کچھ بڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اپنائیت تھی جو مجھے اچھی لگی۔ میرے پاس وقت کی کمی تھی اور میں اس کے ساتھ طویل گفتگو بھی کرنا چاہتی تھی۔ شام 4 بجے میں الجھن میں پڑ گئی کہ اسے کیسے مخاطب کروں۔ تم دوسری سڑک پر کھڑے ہو سکتے ہو تاکہ ہم کچھ بات تو کر سکیں، مجھے اس وقت جلدی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ مجھے اپنے چہرے پر خون اکٹھا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بھی شاید دیکھ لیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ معذرت میڈم، میں جگہ نہیں بدل سکتی، یہ میرا اسٹیشن ہے۔ میرا وقت نکل رہا تھا۔ میں نے اسے 100 روپے کا نوٹ دیا اور آگے نکل گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بھکاری نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ شاید میں 100 روپے دے کر اس کی سہولت کار بن رہی تھی۔ کیا میں اسے یہ بھیک دینا بند کر دوں؟ مجھے وہ نشہ کرنے والا لگ نہیں رہا تھا۔ سنا ہوا تھا کہ نشئی بے ربط گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی بات چیت میں مجھے کہیں بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میرے ذہن پر ایک دباؤ بن گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کچھ گم ہو گیا ہو۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میرے پچھلے تعلق کے ختم ہونے کی کہیں یہ ضمنی پیداوار تو نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مجتمع کیا اور اپنی تمام توجہ کار چلانے پر مبذول کر دی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق دفتر جا رہی تھی کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہو۔ گو مجھے ممکن نہیں لگا، اور یہ بھی خیال آیا کہ ورنہ وہ مجھے کیوں روکتا۔ میں نے 2 ٹائر سپیڈ بریکر کو پار کر کے کار کو روکا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند قدم آگے آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا، جو کہ اس کا معمول نہیں تھا۔ میں آج یہ جگہ تبدیل کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ چوتھا رشتہ ٹوٹتا ہوا لگا۔ کہاں جاؤ گے؟ مجھے سوال غیر مناسب لگا، لیکن تب تک میں بے اختیار پوچھ چکی تھی۔ کہیں بھی جہاں لوگ گزرتے ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ سے الوداعی بات کر لوں۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ پھر کیا خبر کہ ملاقات ہو۔ میں نے ایک دم دفتر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیٹھو، کہیں چائے پیتے ہیں۔ اسے شاید اندازہ تھا کہ میں اسے ساتھ بٹھاؤں گی۔ وہ بغیر جھجک کے دوسری طرف آیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ سیٹ پر نزاکت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مجھے اپنا پہلا تعلق یاد آیا۔ جب نیا تعلق قائم ہو تو دونوں فریق خوش ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن ہر تعلق نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ میرے مزاج میں ایک شک کی کیفیت ہر وقت رہتی ہے، اور یہی ختم ہونے کا سبب بھی بنا۔ اگر اس کا فون کبھی مصروف ہوتا تو میں یہی سمجھتی کہ اس کا کہیں اور تعلق ہے۔ وہ شاید اکتا گیا یا میرے شکوک صحیح تھے۔ کسی ڈھابے پر چلتے ہیں، تم نے ناشتہ کیا؟ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ناشتہ کیے تو عرصہ ہو گیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم خاموشی سے شہر میں باہر کی طرف چل پڑے۔ وہ اپنی جگہ پر سکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کار میں کھچاؤ لگا۔ میں کھچاؤ والے ماحول سے ہمیشہ خوفزدہ ہوتی ہوں۔ میری خاوند کے ساتھ جدائی کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ ہر وقت ماحول کو کشیدہ رکھتا، جو بعض اوقات میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ میں نے کشیدگی ختم کرنے کی بہت کوشش کی، اسے ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کر گئی، جس کا نتیجہ مزید کھچاؤ نکلا، اور ایک دن میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایک ڈھابے پر کار روکی۔ اس نے کہا کہ وہ چائے پراٹھا لے گا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا۔ اس نے لقمہ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ ایک تو مجھے میڈم مت کہنا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تم خود کو عورت کیوں ظاہر کرتے ہو؟ مجھے کچھ کھردرا تو لگا، لیکن میں نے کسی طرح پوچھنا ہی تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لقمہ نگلا اور چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ سوال تو پوچھنا ہی تھا، شاید وقت سے پہلے پوچھ لیا۔ میرے باس نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ سوال پوچھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو صرف سوال طے کرتا ہے، سو جب سوال پوچھنا ہو بے دھڑک پوچھا جانا چاہیے۔ میں نے اسی اصول کی پاسداری کی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تسلی سے چائے کے ہر گھونٹ کے ساتھ لقمہ نیچے کیے جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا سوال تو اس نے سنا ہی نہیں، یا پھر اس کے نزدیک غیر اہم تھا۔
اب میں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا. مجھے آواز نکال کر کھانے والے لوگ بالکل پسند نہیں. ایک رشتہ جو ابھی بن رہا تھا میں نے اس سے اس لیے منہ موڑ لیا کہ اس کے کھانے کی آواز ریسٹورنٹ میں سنی جا سکتی تھی. مجھے اس کے کھانے کی آواز نہیں آ رہی تھی. پراٹھا ختم کر کے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا. اس کی مسکراہٹ میں جاذبیت تھی. میں بھی مسکرا دی. اب میں سوال کا جواب دیتی ہوں. پہلے اپنا نام بتاؤ. میرا نام فائزہ ہے. محمودہ ہوں. میں سمجھ گئی کہ نام محمود ہے. میں ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے ہوں اور خود بھی کافی پڑھی لکھی ہوں. میں اپنی ڈگری نہیں بتاؤں گی. میں ایک نارمل مرد ہوں. اس نے میری طرف غور سے دیکھا. کہیں بھی کوئی کمی نہیں. میرا چہرہ سرخ ہو گیا. لیکن مجھے کبھی آدمیوں میں دلچسپی نہیں تھی. میرے اندر ایک مکمل عورت ہے جو میرے مرد ہونے پر ہر طرح سے حاوی ہے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے لیکن میں ان سے بھی الگ ہوں. شاید اپنی نوعیت کی واحد. میرے اطوار ان سے مختلف ہیں. میرے اندر ان والی کوئی خصوصیت نہیں. اس نے پھر میری طرف غور سے دیکھا اور میرا چہرہ پھر سرخ ہو گیا. میں آدمی نہیں عورت ہوں. مجھے عورتیں پسند ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند ہے. میں کسی مرد سے خیرات نہیں لیتی بے شک کئی دن بھوکا رہنا پڑ جائے. شادی کر لو. اچھے خاندان سے ہو اور تعلیم یافتہ بھی. اپنی زندگی کو بہتر کرو. میں نے اپنے فلاحی ادارے کا نچوڑ بیان کر دیا. میں شادی شدہ ہوں. میری بیوی خوبصورت ہے. میرا ایک جوان بیٹا ہے. لیکن وہ میری زندگی نہیں. میرے جیسے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اور نارمل لوگ مجھے پسند نہیں. آپ پہلی ہو جس نے میرے ساتھ ہمدردی جتائی. میں اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی لیکن شاید ابھی سوال کرنے کا وقت نہیں تھا. بھیک کیوں مانگتے ہو؟ یہ سب سے آسان پیشہ ہے. سردی آ رہی ہے. اب میں کوئی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈوں گی جہاں میں سردی کو دور رکھ سکوں. میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی. اس نے چھوٹے کو اشارہ کر کے چائے کا کہا. تم میرے پاس آ جاؤ. میں اکیلی رہتی ہوں. میں نے یہ ویسے ہی کہا جیسے اسے ایک دم کار میں بیٹھنے کا کہا تھا. چائے آ گئی. اس نے چائے کا گھونٹ لیا. میں گھونٹ لینے سے خائف تھی. ایک شرط ہے. میں نے اس بات میں سر ہلایا. میں گھر کا مرد نہیں عورت ہوں گی. پھر میں نے پیالی اٹھا کر چائے کا ایک گھونٹ لیا.